السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو کے اندر میں آپ حضرات کی خدمت میں بہت باریکی کے ساتھ اس ٹاپک پر بات کروں گا کہ ہم بستری کے بعد کون کون سی چیزیں ناپاک ہو جاتی ہیں، جیسے کہ پہنے ہوئے کپڑے، بچھائے ہوئے کپڑے، اوڑھے ہوئے کپڑے، جیسے کہ سویٹر ہوتا ہے سردیوں میں، یا اسی طرح سے کمبل، لحاف، گدا، یہ ساری چیزیں کب ناپاک ہوتی ہیں، یہ ناپاک ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، یا اسی طرح سے پہنے ہوئے کپڑے جیسے بنیان ہیں یا کوئی اور کپڑا ہے یا کوئی اور نائٹ پجامہ یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جس کو لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ مسئلے جس میں انسان کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں، بہت زیادہ شک اور شبہ مبتلا رہتے ہیں، مثلا جیسے کہ ہم بستری سے فارغ ہوئے، ابھی پاکی کا غسل کیا نہیں اور اچانک کہیں جانا پڑ گیا، اور بندہ کرتا کیا ہے کہ استنجے کی جگہ کو اچھی طرح دھونے کے بعد وہ کوئی کپڑا پہن لیتا ہے، پھر باہر چلا جاتا ہے، تو وہ کپڑا جو بغیر غسل یعنی ناپاکی کی حالت میں پہنا گیا ہے، وہ کپڑا ناپاک ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے ہم بستری کے وقت آنے والا پسینہ اگر کپڑے پر لگ جائے یا بستر پر لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا، تو ان ساری باتوں پر بہت باریکی کے ساتھ میں آپ حضرات سے گفتگو کروں گا۔ دیکھیے، جہاں تک بات ہے پاکی اور ناپاکی کی، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت زیادہ۔ اگر انسان ناپاک ہو جاتا ہے تو اس کو فوراً پاکی کا غسل کرنا چاہیے، کوئی کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے تو اس کو فوراً پاک کر لینا چاہیے، یا کوئی بھی چیز ہے اگر وہ ناپاک گندی ہو جاتی ہے تو فوراً پاکی اور صفائی حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ پاک صاف رہنا یہ شریعت اسلامیہ میں پسندیدہ چیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الطہور نصف الایمان، کہ پاک رہنا، پاکی اختیار کرنا، صاف صفائی اختیار کرنا یہ آدھا ایمان ہے۔ تو پاکی حاصل کرنا اسلام کے اندر اور صاف ستھرا رہنا نہایت پاکیزہ اور اچھی اور قیمتی چیز ہے۔ اب کون کون سی چیزیں ناپاک ہو جاتی ہیں ہم بستری کے بعد؟ دیکھیے، جس چیز پر ناپاکی لگے گی، گندگی لگے گی، ناپاک چیز لگے گی، وہ چیز ناپاک ہو جائے گی، چاہے وہ اوڑھنے والی چادر ہو، چاہے وہ بچھانے والی چادر ہو، چاہے وہ گدا ہو، لحاف ہو، یا اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ پہنے ہوئے کپڑے ہی کیوں نہ ہوں۔ پہنے ہوئے کپڑے ہیں، بنیان ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی نائٹ پجامہ ہے یا کوئی اور کپڑا ہے جس کو ہم نے پہن رکھا ہے ہم بستری کے وقت، تو اگر اس پر ناپاکی لگے گی، گندگی لگے گی تو وہ کپڑا ناپاک ہوگا، اور اگر ناپاکی نہیں لگی، صرف شک اور شبے کے بنیاد پر اس کو ناپاک سمجھ لینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر گندگی لگی ہے، ہمیں یقین ہے کہ یہ گندگی لگی ہے، تو پھر وہ کپڑا ناپاک ہوگا، اس کو پاک کر لینا ضروری ہے، پاک کر لینا چاہیے۔ اور اگر ناپاکی نہیں لگی، گندگی نہیں لگی کسی کپڑے پر، تو پھر وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، چاہے پہنا ہوا کپڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، ایک بات باریکی کے ساتھ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم بستری کے وقت کے لیے ایک موٹا سا کپڑا آپ ایک الگ سے بنا کر رکھیے، تاکہ اس کو ہم بستری کے وقت استعمال کر لیا جائے، نیچے بچھا لیا جائے، اور اس کے بعد اس کو 2-4 دن میں یا ڈیلی اس کو دھل لیا جائے۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کا بستر، آپ کے جو دوسرے کپڑے ہیں، اوڑھنے والی چادر وغیرہ ہیں، یہ محفوظ ہو جائیں گی۔ اچھا، اب ہم بستری کے وقت میں دوسرا مسئلہ، جو پسینہ نکلنے والا ہوتا ہے، میاں بیوی کو پسینہ اگر آ جاتا ہے، وہ پسینہ اگر کسی کپڑے پر لگ جائے، گدے پر لگ جائے، یا پہننے والے کپڑے پر، چادر وغیرہ پر لگ جائے، تو یاد رکھے پسینہ ناپاک نہیں ہوتا، پسینہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اگر یہ کسی کپڑے پر لگ جائے تو وہ کپڑا بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ یہ تو ایک ایسے ہی ہے جیسے کہ انسان محنت مزدوری کرتا ہے، کام کاج کرتا ہے، تو محنت کی وجہ سے جسم سے پسینہ نکلنے لگتا ہے، اسی طرح سے وہ بھی ایک طرح کی محنت ہے، ایک کام ہے، انسان کر رہا ہے، اب ظاہر ہے پسینہ نکلا تو اس پسینے میں کوئی فرق نہیں ہے، پسینہ پاک ہوتا ہے۔ اور یہ ہم بستری کے وقت نکلنے والا پسینہ انسان کے جسم سے ناپاک نہیں ہوتا، یہ پاک ہوتا ہے۔ اگر کسی کپڑے پر لگ جائے تو یہ کپڑا بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ آتے ہیں ہم اب تیسری بات کی طرف۔ دیکھیے، اگر
किसी शख्स ने हम बिस्तरी की, उसके बाद उसको अचानक कहीं जाना पड़ गया और उसने आधा जिस्म अपना नीचे का धो लिया, या इस्तिंजे की जगह साफ़ सुथरी करके धो ली, या जिस जगह पर उसको नजासत का गुमान था, गंदगी लगने का गुमान था, मनी लगने का गुमान था, वो उसने अच्छी तरह से धो लिया। उसके बाद लुंगी या पाजामा या कोई और कपड़ा पहनने के बाद वो बाहर चला गया किसी काम से। अब आने के बाद वो कपड़ा पाक रहेगा या नापाक हो जाएगा? देखिए, एक बात याद रखें, जब उसने साफ़ सफाई के बाद यानी इस्तिंजे के बाद, धोने के बाद अपने जिस्म को वो कपड़ा पहना है तो ज़ाहिर है गंदगी नहीं लगी, नापाकी नहीं लगी, तो इसकी वजह से वो कपड़ा नापाक नहीं होगा, उसको गुस्ल के बाद दोबारा पहना जा सकता है। याद रखिए। इसी तरह से वो कपड़े जो हम बिस्तरी के वक्त पहने हुए थे, अगर नापाकी नहीं लगी है तो गुस्ल के बाद, पाकी का गुस्ल करने के बाद उनको दोबारा पहना जा सकता है, इसमें भी कोई हरज नहीं है। मियाँ हो या बीवी, मियाँ बीवी दोनों पहन सकते हैं। तो पता चल गई और उम्मीद है कि आपको बात पूरी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि हर वो कपड़ा कि जिस पर नापाकी गंदगी लगेगी वह कपड़ा नापाक होगा, और जिस पर नापाकी गंदगी नहीं लगेगी वह कपड़ा नापाक नहीं होगा। पसीना नापाक नहीं होता है, और जिस कपड़े पर नापाकी ना लगे वह कपड़ा भी नापाक नहीं होता है। तो पूरी वजाहत के साथ मैंने ये मसला आपकी खिदमत में पेश किया है। इन मसाइल के सिलसिले में जो मैंने बतलाए हैं, बहुत सारे लोग नौजवान कंफ्यूज रहते हैं और शक और शुबे में मुब्तला रहते हैं, तो चाहिए कि अच्छी तरह से जहन नशी कर लें और इन बारीक मसलों को अच्छी तरह से याद रखें, ताकि फिर वो किसी शक और शुबे में मुब्तला ना हो। हाँ, अगर गंदगी किसी कपड़े पर लग गई है, चाहे ओढ़ने वाला है, बिछाने वाला है या पहनने वाला, कोई भी कपड़ा है, तो फिर वो कपड़ा नापाक हो जाएगा। इसी तरह से होता ये है कि इंसान बग़ैर इस्तिंजे के कपड़ा पहनकर बाहर चला गया, और उसने इस्तिंजा नहीं किया और अपनी जो है इस्तिंजे की जगह को अच्छी तरह से धोया नहीं, अब पहनकर वो चला गया। अब जाहिर है पसीना वगैरह की वजह से वो गंदगी जो जिस्म पर लगी हुई थी वह कपड़े पर लग गई। अब इस सूरत में वो कपड़ा नापाक हो जाएगा। समझ गए? तो ये चंद बातें थी जो आपको समझानी थी, उम्मीद है समझ में आ गई होंगी। अल्लाह ताला पाक साफ़ रहने की तौफीक मरहमत फरमाए और इन बारीक मसलों को अच्छी तरह से समझने की तौफीक मरहमत फरमाए। तो ये कुछ बातें थी जो आप तक पहुँचाई। इस वीडियो को शेयर कीजिए, आप अपने मुस्लिम भाई और बहनों तक पहुँचाइए, ताकि इस्लामी मालूमात, बारीक वाली मालूमात ये ज़्यादा से ज़्यादा ईमान वालों तक पहुँच जाए और वो पाकी और साफ़ सफाई इख्तियार करने वाले बन जाए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।